الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس ذوائقه دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس ہستی پر ہے جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. احباب، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک اثر ہے ماحول میں. ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھل کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. زہر کا بھی اپنا ایک اثر ہے، کھانے والا موت تک پہنچ جاتا ہے. جڑی بوٹی دوا کا اپنا ایک اثر ہے جو شفا کی طرف لے کے جاتا ہے. ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، اس میں ایک تاثیر ہوتی ہے. آگ کی تاثیر جلانا ہے، پانی کی تاثیر آگ کو بجھانا ہے، ہوا اڑانا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کا بھی ایک اثر ہے. نماز اپنا اثر رکھتی ہے، روزے کا اپنا اثر ہے، حج اپنی تاثیر رکھتی ہے. عبادات، سجود، تلاوت ایک خاص تاثیر رکھتے ہیں. جس طرح اچھے عمل کی تاثیر ہے، اسی طرح برے عمل کی بھی تاثیر ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو اعمال صالحہ کا حکم دیتا ہے، اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا درس دیتا ہے، اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھی شخصیت، اچھا کردار اپنانے کا درس دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں عمل صالح کا ذکر آتا ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر آدمی فارغ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور بھی حقوق ہیں، کچھ اور بھی ذمہ داری ہے، کچھ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، آرڈرز ہیں جن کو ماننا اور جن کا کرنا بڑا ضروری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. صرف ایمان پر نہیں، یہاں سٹاپ نہیں لگا، بلکہ آگے ذکر آیا ہے کہ صرف ایمان پر نہیں بلکہ عمل صالح کی طرف بھی قدم بڑھانا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب لوگ کون ہے؟ کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں. دنیا کی کرنسی مال ہے، دنیا کی کرنسی پاؤنڈ ہے، روپے ہے، ڈالر ہے. تو دنیا کی کرنسی مال ہے اور آخرت کی کرنسی اعمال ہے. دنیا کی کرنسی یہاں کام آتی ہے اور اعمال کی صورت میں وہاں کی کرنسی وہاں کام آئے گی. دنیا کی جو مال دولت کی بات ہے، دنیا کی جو کرنسی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے.
مال کمانا ضرورت ہے، مال آئے گا تو گھر، آٹا، چینی، دال، بچوں کی ضروریات، یہ چیزیں پوری ہوں گی، تو یہ ضرورت ہے۔ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن نے مقصد کچھ اور بیان کیا ہے۔ اعمال ہماری دنیا کی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر لگائی ہے، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج زکوٰۃ کی صورت میں، اچھے اخلاق کی صورت میں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مال سے ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ مال دولت سے دوائی تو ہم خرید لیں گے، لیکن شفا، مال و دولت سے دوائی لے سکتے ہیں، شفا، اگر مال و دولت سے ہی بندے کو شفا ملتی تو مالدار لوگ دنیا سے کبھی بھی نہ جاتے۔ مال و دولت سے ہم دوائی لے سکتے ہیں، شفا، مال و دولت سے کتاب خرید سکتے ہیں، علم، مال و دولت سے اچھا بستر لے سکتے ہیں، لیکن نیند، کہ مال و دولت سے ہماری ضرورتیں تو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن مال و دولت سے ہم سکون کے اسباب لے سکتے ہیں، سکون اور اطمینان نہیں لے سکتے۔ مال اور دولت سے ہم دستار خرید سکتے ہیں، عزت نہیں خرید سکتے، بلکہ مال و دولت تو اکثر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ مال وراثت پر بھائی آپس میں لڑتے ہیں، قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مال اور دولت یہ ضرورت ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا، کیونکہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو مال سب سے پہلے بے وفائی کرتا ہے۔ مال آپ کے قبر تک ساتھ جاتا ہے، قبر کے اندر نہیں جاتا، جبکہ عمل صالح نہ صرف قبر تک بلکہ محشر کے روز بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمل صالح آپ کا وہاں بھی ساتھ دیتا ہے۔ احباب، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی لے کے آؤ گے نا میں 10 ٹائمز دوں گا تمہیں۔ اور پھر فرماتا ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جو برائی لے کر آیا اس کو برائی کے مثل ایک برائی ملے گی، اور اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی نہیں کی، برائی کا ارادہ کیا، سوچ آئی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، گناہ کا کام تھا، تھوڑی دیر کے بعد ارادہ تبدیل ہو گیا، چلو میں نہیں کرتا، اللہ کیا فرماتا ہے اس کے لیے؟ اللہ کیا اجر رکھتا ہے؟ كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اس بندے کے لیے جس نے برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کی، اللہ فرماتا ہے اس کو اب بھی ایک نیکی دے دو۔ برائی کا ارادہ کیا ہے لیکن ارادہ ترک کر دیا، خالی پھر بھی اللہ نہیں بھیجتا، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر آدمی برائی کا ارادہ کرے اور برائی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر کیا ہے؟ کہا 10 گناہ نہیں، اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جائے گا۔ نیکی کرنے پر 10 ٹائمز ملتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، گناہ ترک کیا، اللہ پھر بھی نیکی لکھ دیتا ہے، اور گناہ کر بیٹھے تو 10 ٹائمز نہیں بلکہ اللہ ایک ہی گناہ لکھواتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا بدبخت آدمی ہے جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں، بڑا بدبخت آدمی ہے جس کی اکائیاں کیا؟ گناہ کیا ایک ہی ملا نا اس کو، جس کی اکائی ایک گناہ، ایک اس کی برائی لکھی گئی، جس کی اکائیاں دہائیوں پر، دہائی کیا ہے؟ 10، جس کو ایک نیکی پر 10 گناہ ملا، 10 گناہ، اور اگر اخلاص اچھا ہو تو 10 کا 70، اور بہت اخلاص ہو تو کہا 700 گناہ، اور اس سے بھی اوپر کا معاملہ ہو جیسے روزے کا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بغیر حساب کے عطا کرتا ہوں۔ تو بدبخت آدمی ہے جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائے، اس کی گناہ اتنے زیادہ ہے کہ جس کو نیک عمل پر 10 گناہ ملتا ہے اس کی برائیاں اس پہ غالب آ گئی ہیں۔
تو عمل صالح جو کرتا ہے اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی علماء فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کو مسکرا کر دیکھا تو یہ بھی نیکی ہے. راستے سے کوئی پتھر اور کوئی کانٹا ہٹا دیا یہ بھی نیکی ہے. اس کو کم نہ جانو. وہ سمجھانے کے لیے کسی نے کہا نا کہ کچھ لوگ سرنگ سے گزر رہے تھے تو پاؤں میں کنکر آ رہے تھے. کچھ لوگوں نے وہ کنکر اٹھا لیے کہ کسی پیچھے آنے والے کے پاؤں میں نہ چبھے تو اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کنکر کو پاؤں سے مارا سائڈ پہ کر دیا اور نکل پڑے. سرنگ سے آگے نکلے تو دیکھا وہ کنکر سمجھ کر جو اٹھایا تھا وہ قیمتی موتی بن گیا. وہ کنکر نہیں تھا, وہ پتھر نہیں تھا, وہ قیمتی موتی تھے, ہیرے تھے. جنہوں نے اٹھائے وہ خوش نظر آئے اور جو چھوڑ گئے وہ پریشان و نادم تھے. کہا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سرنگ ہے, ہم سرنگ سے گزر رہے ہیں. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, ایک ایک نیکی قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی. یہ نیکیاں ہی ہیں جو بروز محشر ہمیں اللہ کریم جنت کی طرف بھیجے گا. اور جن لوگوں نے ان نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا وہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. ہائے ہائے افسوس, ہم نے کیا کیا, ہم نے اتنی نادانی کی ہے. ہم نیکیاں کما سکتے تھے لیکن ہم نیکی بھلا بیٹھے, ہم نے نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھایا. امام غزالی احیاء العلوم میں ایک بہت خوبصورت انداز میں سمجھانے کے لیے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی نے اپنے شاگرد حضرت حاتم اصم سے پوچھا کہ حاتم اصم یہ بتاؤ تم نے 33 سال میرے ساتھ گزارے ہیں, کیا سیکھا ہے؟ آج مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, 33 سال تو نے میرے ساتھ وقت گزارا, شاگرد ہو, کوئی پوچھے گا استاد سے کیا سیکھا ہے 33 سالوں میں؟ تو کہا میں نے حضور آپ سے 8 باتیں سیکھی ہیں. 33 سال اور 8 باتیں, کیا باتیں سیکھی ہیں؟ تو کہتے ہیں حضور میں نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی چیز پسند کرتا ہے. کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے, کوئی دولت سے پیار کرتا ہے, کوئی شہرت سے پیار کرتا ہے, کوئی جائیداد سے پیار کرتا ہے, کوئی سیاست, شہرت, عزت اور وزارت و امارت سے, بلڈنگ سے, پراپرٹی سے پیار کرتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملک الموت کے آنے تک ہی ساتھ دیتی ہیں, اس کے بعد کوئی محبوب اپنے محب کے ساتھ نہیں جاتا. تو میں نے اس چیز کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا, موت کے وقت بھی کام آئے گا, صبح محشر میزان کے تلنے, اعمال کے تلنے پر بھی کام آئے گا, پل صراط پہ بھی کام آئے گا. اور وہ کیا کہا؟ وہ اعمال حسنہ ہے. تو کیا سمجھایا؟ عمل صالح کی, اچھے عمل کی, اچھے کام کی تاثیر یہ ہے کہ وہ صبح محشر کی گرمی میں بھی کام آتے. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مال دولت کماتے ہیں پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بینک میں رکھ دیتا ہے, کوئی بستر کے اندر چھپا لیتا ہے, کوئی تکیوں کے نیچے رکھ دیتا ہے, کوئی بزنس میں انویسٹ کر دیتا ہے. مال ہی حفاظت اس طرح کرتے ہیں. میں نے قرآن پڑھا اور اللہ فرماتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, سورہ نحل آیت نمبر 96 میں, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو تم نے اللہ کی طرف بھیجا ہے وہی باقی رہے گا. تو میں نے جو کچھ کمایا وہ میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ میرے لیے باقی رہے. عمل انفاق کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال دینے کا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ وہ مال صبح محشر کی گرمی میں ہمیں کام آئے. تیسری بات فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, غلام آقا سے ڈرتا ہے, مزدور اپنے کام کرنے والا جس کے لیے کام کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے. کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. تو میں نے سارے ڈر اپنے دل سے نکال کے فقط اللہ سے ڈرتا ہوں. چوتھی بات فرماتے ہیں لوگ حسب نسب, پھر یہ میرے باپ دادا ایسے تھے, میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, میں فلاں قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں. لیکن جب میں نے قرآن کھول کے دیکھا, آپ کی مجلس, آپ کی صحبت میں جب قرآن کی تعلیم میں نے دیکھی تو قرآن تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو متقی پارسا پرہیزگار ہے. تو میری توجہ جو ہے وہ تقوی کی طرف ہو گئی ہے. پھر پانچویں بات کہتے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں. کسی کے پاس مال, گاڑی, کوئی بزنس, کوئی جائیداد, کوئی بڑی کوٹھی بنا لی, بنگلہ بنا لی, لوگ حسد شروع کر دیتے ہیں.
میں نے قرآن جب کھول کے دیکھا تو اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ جب اللہ تقسیم کرنے والا ہے تو میں لوگوں سے حسد کیوں کروں؟ اگر میں لوگوں سے حسد کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، میں نے دل سے حسد نکال دیا ہے، میں اللہ سے راضی ہوں۔ چھٹی بات فرماتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پالتے دیکھا ہے، اندر ایک دوسرے کے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، گرجز رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بظاہر سلام دعا اچھی کر لیتے ہیں، جو ہی مجلس چھوڑی پیچھے جا کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، بظاہر بہت پیار کرتے ہیں لیکن جیسے ہی مجلس سے اٹھے تو دو چار گالیاں بھی پیچھے پھینک دی، یہ تو منافقت ہوئی نا۔ کہا میں نے دیکھا لوگ دشمنیاں پالتے ہیں، حالانکہ قرآن جب کتاب حکمت کھول کے دیکھی تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا جو دشمن ہے نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی کو دشمن سمجھو، اسی کو اپنا دشمن بناؤ۔ میں نے ساری مخلوق کے لیے اپنا سینہ جو ہے وہ حسد سے، نفرت سے، گرجز سے پاک کر لیا، میں سب کے لیے اچھا سوچتا ہوں، حسد بھی نہیں کرتا، دشمنی بھی نہیں کرتا۔ اور پھر ساتویں بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا کہ روزی کے لیے، روٹی کے لیے، مال کمانے کے لیے نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کی پرواہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی مجلس میں یہی سیکھا ہے کہ رزق تو اللہ کتے کو بھی کھلا دیتا ہے، خنزیر کو بھی کھلا دیتا ہے، رزق تو کیڑوں کو بھی اللہ کھلاتا ہے، اس رزق کے لیے میں رازق کو کیوں بھلاؤں؟ اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ جب رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی زبردست قوت والا ہے، رزق پہنچانے والی ذات کون ہے؟ وہ تو کیڑوں کو، پتھروں کے اندر بھی رزق کھلا دیتا ہے۔ جب اللہ رزق کھلانے والی ذات ہے تو پھر میں نے حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ اور آٹھویں بات فرمایا میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے، کوئی ٹیکسی پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی ٹیک اوے پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی کسی آدمی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے کتاب حکمت کھول کے دیکھی تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو استاد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ تو نے قرآنی اور آسمانی کتابوں کا جو نچوڑ ہے تو نے وہی سیکھا ہے۔ احباب، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جیسے پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، پانی کا اپنا اثر ہے، کھانا کھانے سے معدہ فل ہو جاتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح نیک اعمال کا اثر ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی نظر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، سورہ نحل آیت نمبر 30 میں، جن لوگوں نے نیکی اور بھلائی کے کام کیے تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ جو اچھا عمل کرتا ہے اس اچھے عمل کا اثر کیا ہے؟ آخرت میں تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اس عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ لنورا فی القلب، کہ اعمال حسنہ، کوئی نیکی، کوئی اچھا عمل کیا تو اس کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے، دل تاریک نہیں رہتا۔ جس کا دل منور ہو جائے اس کی یہ دنیا بھی پار ہو، وہ دنیا بھی پار۔ پھر فرماتے ہیں وضیاء فی الوجہ، کوئی نیکی کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ پر رونق رہتا ہے، چہرے پہ رونق نظر آتی ہے، رنگ کا سیاہی کیوں نہ ہو چہرہ پر نور رہتا ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں وقوۃ فی البدن، جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن میں طاقت قوت اللہ رکھ دیتا ہے۔ چوتھی بات وسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پانچویں بات ومحبۃ فی قلوب الخلق، ایسا آدمی جو نیکی کرتا رہتا ہے، نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کمیونٹی میں جس سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں محبت کروں، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے میں جا کے اس کو گلے لگوں، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے میں جا کے اس کی مجلس میں بیٹھوں۔ کیوں؟ اس بندے کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اچھا، یہ تھا اچھے عمل کا اثر۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ برے عمل کا اثر کیا ہے؟ فرماتے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ لَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، برائی کا اثر یہ ہے کہ بندے کا دل تاریک ہو جاتا ہے، بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔
تیسری بات ووہنن فی البدن، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، وضیقا فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتا ہے، رزق میں تنگی کر دیتا ہے، وبغضۃ فی قلوب الخلق، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اچھے عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا ہے، برے عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ برا ہے۔ وہ ایک کتاب میں سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ ایک لڑکی تھی، اس نے نکاح کے لیے شرط رکھی، شادی کے لیے شرط یہ رکھی کہ میں اس بندے سے شادی کروں گی جو شادی کے بعد مجھے پردہ، حجاب، برقعے سے نہیں روکے گا، میں شادی کے بعد بھی پردے میں رہنا چاہتی ہوں، شادی کے بعد بھی برقع، حجاب، اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جو اس پہ راضی ہے میں اس سے شادی کروں گی۔ اچھا ایک بندہ مل گیا، لڑکا آ گیا اور نکاح ہو گیا ان کا۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، اللہ نے بیٹا دیا ان کو، اور اسی طرح ان کا وقت گزرتا رہا۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں اور کھانا کھانے کے لیے کھیت سے میں یہاں گھر آتا ہوں، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، کیوں نہ تم کھانا وہاں پہ لے آؤ، کھیتوں پر آپ کھانا شانا، لسی، ساگ وغیرہ ادھر ہی لے آؤ۔ تو لڑکی جو ہے وہ کھانا لے کے چلی جاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دے دیا، 2 بیٹے ہو گئے۔ پھر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کھیتوں میں اکیلا لگا رہتا ہوں، کام زیادہ ہے، کیوں نہ تو بھی میرا ہاتھ بٹا دے۔ اب بیوی جو ہے وہ پردے والی عورت تھی، لیکن اب کام کے لیے جانا پڑا تو اب پردے میں ذرا کمی آ گئی۔ وقت گزرتا رہا، گزرتا رہا، اللہ نے تیسرا بیٹا دے دیا، اور تیسرے بیٹے کے آتے ہی پھر حالات یوں ہو گئے کہ مکمل بے پردگی تک وہ لے آیا اپنی بیوی کو۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اولاد ان کی جوان ہو گئی۔ ایک دن شوہر بیٹھا کہکا لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، بیوی پوچھتی خیر ہے؟ کہتا ہے یاد ہے ایک زمانہ تھا تو نے شرط رکھی تھی کہ میں پردے والے آدمی سے شادی کروں گی، آج دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا۔ وہ بے پردگی میں اور پردے میں کیا رکھا تھا، کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بیوی ذرا سمجھدار تھی، کہنے لگی اچھا ایسا کرو کہ تم ذرا ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں بتاتی ہوں کہ فرق ہے کہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، درود شکر، اللہم صلی علی وسلم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تو ہم کدھر تھے؟ پردے میں رہنے دو۔ تو بیوی نے اپنے خاوند کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ذرا ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں بتاتی ہوں کہ پردے کا اور بے پردگی کا فرق کیا ہے۔ اچھا وہ اندر کمرے میں چھپ گیا، عورت نے ایکٹنگ شروع کر دی، بال بکھیر دیے، رونا پیٹنا شروع کر دیا، ہائے میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی۔ بڑا بیٹا آیا، ماں کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ نے مارا ہے مجھے۔ تو بڑا بیٹا کہتا ہے ماں کوئی بات نہیں، باپ ہے نا، پیار بھی تو کرتا ہے آپ سے، خیال بھی تو رکھتا ہے آپ کا، شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتا، بیمار ہوتی تو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا، کوئی بات نہیں، اگر اس نے ایسا کر بھی لیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کہہ کے بیٹا چلا جاتا ہے۔ اچھا دوسرے نمبر کا جو بیٹا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے سامنے بھی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے، ماں کیا ہوا؟ باپ نے مارا ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے لیے کوئی 1-2 جملے بول دیتا ہے، لیکن چپ کر کے پھر وہ بھی گھر سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر کا بچہ آتا ہے، ماں یہ کیا ہوا؟ کہا باپ نے وہ ڈنڈا کدھر ہے؟ وہ ڈنڈا کدھر ہے؟ میں اس کو آج سیٹ کرتا ہوں، اس کی یہ جرت کہ ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، گالیاں دے کے گھر سے نکل گیا۔ اب بیوی اپنے خاوند کو بلاتی ذرا باہر تشریف لاؤ، کہا نظر آیا آپ کو کچھ؟ تو خاوند کہتا ہے میں سمجھا نہیں، کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ خاوند سے کہتی ہے کہ پہلا بیٹا میرے پردے کی حالت میں پیدا ہوا تھا، جب میں پردہ کیا کرتی تھی، میرے بڑے بیٹے نے تیرا پردہ رکھا اور اس نے کہا کہ باپ نے اگر ایسا کیا بھی ہے تو خاموش رہو، پیار بھی تو کرتا ہے، محبت بھی تو کرتا ہے۔
جو دوسرا بیٹا آیا تھا لال پیلا ہوا، غصہ کیا لیکن چپ کر کے نکل گیا، اس وقت میری حالت نیم بے پردگی کی تھی، اور تیسرا بیٹا مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا تو اس نے تیری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیکی ہے اس کا اثر، اور جو برائی ہے اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اچھا کریں گے تو اچھا عمل، اچھے عمل کا اثر اچھا ہوتا ہے، برے عمل کا اثر برا ہوتا ہے۔ اچھے عمل کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ باپ کا کیا ہوا اچھا عمل اس کا اثر اولاد تک پہنچ جاتا ہے۔ سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں نا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ مَكَانًا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، پوری آیت ہے، میں نے آدھی آیت پڑھی ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 82۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ نکلے تھے سفر پر، ایک بستی میں پہنچے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، یہ نکلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو آپ نے اس دیوار کی تعمیر کی۔ اس دیوار کی تعمیر کیوں کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کی تعمیر اس لیے کی ہے کہ ان یتیم بچوں کا باپ جو تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ باپ جو تھا جو فوت ہو گیا ہے، وہ نیک آدمی تھا، اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھوڑا تھا اور دفنایا اس دیوار کے نیچے تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، لوگ مال دولت لے جاتے۔ اللہ نے اس مال و دولت کی حفاظت کی ہے ان یتیم بچوں کے لیے کہ وہ جوان ہو تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ وجہ کیا تھی؟ بچوں کی کوئی نیکی یہاں بیان نہیں ہوئی، نیکی کس کی بیان ہوئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ نیک عمل اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ نیک عمل کا ایک اثر یہ ہے کہ پرسکون زندگی ملتی ہے۔ قرآن سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو بھی شخص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ فرماتے تو ہم اسے یقیناً نہایت ہی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بے ضرور دیں گے۔ اگر زندگی، ہر آدمی چاہتا ہے میری زندگی سب سے اچھی ہو، اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے ایمان کے بعد عمل صالح، نیک اعمال کی طرف قدم بڑھانا۔ نیک عمل کا ایک اثر اور اجر یہ ہے کہ اللہ تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3244۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزر سکتا ہے۔ کن کے لیے نعمتیں ہیں؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ برکت اور خوشحالی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے برکت ملے، خوشحالی ملے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی پرہیزگاری اچھے اعمال اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ جب قوم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو نا تو پھر IMF کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، پھر امریکہ کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قوم
تقوی کی دولت سے مالا مال ہو، اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی رزق کے انبار لگا دیتا ہوں، میں زمین سے بھی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں، میں آسمان سے بھی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں۔ تم اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو تو صحیح، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم امریکہ سے نہ ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ، رزق کے چکر میں رازق کو نہ بھولو نا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، روٹی کھلانے والا، یہ سب اللہ ہے، تو تم اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ۔ ایک اور بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے 4556، اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عن الولد الرزق في الدنيا، جب بھی کوئی انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق رک جاتا ہے۔ والدین کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ قرآن میں نہیں ہے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب کسی کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے نا تو پھر آلٹرنیٹو ہمارے پاس کیا؟ ہاتھ اٹھا دو، اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی اس کو اس کا اجر عطا فرما۔ والدین کے احسانات کا بدلہ ہم مر تو سکتے ہیں، والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو پھر کیا اللہ نے سکھایا؟ کہا ہاتھ اٹھا کے مجھی سے کہ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تو ان پہ مہربان ہو جا، میں ہی دینے والا ہوں۔ پھر مستدرک الحاکم کی حدیث 7257 فرماتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اسے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمر دراز فرما دے گا، اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہوگا کیا؟ اس اچھے عمل کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رزق بھی بڑھائے گا، اللہ زندگی میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نیک عمل سے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی مشکلات، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تو آپ علیہ السلام سجدے کا رخ کرتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا حضور سجدے کا رخ کرتے، حضور نماز پڑھتے۔ حدیث غار، وہ بخاری شریف کی حدیث، مشہور حدیث ہے، غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، بڑا سا پتھر ان کے آگے آیا تھا، کیسے نکلے تھے؟ ہر ایک نے اپنی ایک نیکی کا وسیلہ دیا تھا، نیک عمل کا واسطہ پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غار سے وہ پتھر ہٹا کر ان کی زندگی بچائی تھی۔ تو نیک عمل کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح برے عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بلائیں آتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ یہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم گناہ کرتے ہو تو اس کا اثر مصیبتوں کی صورت میں، بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، بندہ آزمائش میں چلا جاتا ہے۔ غور کریں کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ برے عمل کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عمل برا کرے نا آدمی تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دل پہ ایک سیاہ کالا نقطہ لگتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا رہتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ زنگ لگ جاتا ہے برے عمل کی وجہ سے، آدمی برا عمل کرے تو دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ برے عمل کا ایک اثر یہ ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اچھا عمل کیا تو جنت کی صورت میں اثر اور اجر نظر آتا ہے، اور برا عمل کیا تو جہنم کی وادی کی طرف آدمی کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ اچھا عمل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی جبریل امین کو بلاتا ہے، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، محبت کرو۔ جبریل امین آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں، زمین والے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، عمل اچھا ہو تو، اور عمل برا ہو اللہ فرماتا ہے جبریل میں اس سے بغض، نفرت، اس بندے کو پسند نہیں کرتا، دشمنی ہے۔ جبریل اعلان کروا دیتے ہیں آسمانوں میں، اور زمین میں لوگ اس بندے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عمل برا تھا۔ علم سے محروم رہتا ہے آدمی اگر وہ گناہ کرتا ہے۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے پوچھا،
امام وکی سے، حافظہ کمزور ہے کیا ہے؟ کہا گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم تو اللہ کا نور ہے، ہم دودھ کو کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، تو اللہ کا نور، یہ علم جو اللہ کا نور ہے، یہ گندے برتن میں کیسے آ سکتا؟ عذاب قبر بھی اسی طرح ہے. وقت کم ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. بہت سارے اثرات جو ہیں اعمال کے، وہ قرآن و حدیث میں بیان ہے کہ اچھا عمل کریں گے تو اچھا اثر ہوگا، برا عمل کریں گے تو برا اثر ہوگا. خلاصہ پوری تقریر کا آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. کوئی بھی عمل صالح ہو، اس کی بنیاد دو تین چیزوں پر ہے. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص پر ہو، وہ عمل اخلاص پر ہو، اس میں للہیت ہو، جو کرے اللہ کے لیے کرے. پہلی بات تو یہ سمجھے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہم سجدہ کرے یا نہ کرے اللہ اللہ ہی ہے. ساری کائنات سجدے میں گر جائے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ساری کائنات سجدہ نہ کرے اللہ کی شان کو گھٹا نہیں سکتا. اللہ کی شان، یہ عبادتیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کی تو امتحان ہے نا. ہر عمل اخلاص کے ساتھ. وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ہیرا گما، اس نے رعایا میں اعلان کروا دیا کہ ہیرا گم گیا، ہیرا لے کے آؤ. ساری قوم دوڑ پڑی، ہیرا ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جوان تھا، اس کو ہیرا مل گیا، لے کے آیا. اچھا وہ تو خوشی خوشی آ رہا ہے، باقی جو قوم ہے چہرے مرجھائے ہوئے پریشان آ رہے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے یہ چہرے کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ خیر ہے. کہا بادشاہ ہمیں ہیرا نہیں ملا. تو بادشاہ نے کہا ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا، ہیرا ایک ہی بندے کو ملنا تھا. تم یہ بتاؤ کیا یہ ہیرا اگر میرے دولت خانے میں نہ ہو تو میری بادشاہی پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ہیرا نہ ہو میں بھوکا رہوں گا؟ کیا یہ ہیرا نہ ہو میری عزت میں کمی آئے گی؟ بادشاہ نے وہ ہیرا اٹھایا اور زمین پہ پٹخ کے مار کے اسے چکنا چور کر دیا. بادشاہ نے ایک جملہ کہا، بادشاہ کہتا ہے ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ہیرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا کون کون ہے. ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے ہیرا تلاش کرنے کے لیے نکلتا کون کون ہے. بندوں سے نتیجے کا مطالبہ نہیں ہے، بندوں سے کوشش کا مطالبہ ہے. بندے تو اللہ کے راہ میں قدم اٹھا، جو قدم اخلاص کے ساتھ اٹھے گا، ابھی وہ گھر سے نکلا نہیں ہوگا، اللہ اسے منزل کا ثواب عطا کر دیتا ہے. عمل صالح کے لیے تم قدم اٹھاؤ اخلاص کے ساتھ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.